آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا کلام ہمارے لیے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 13واں باب۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون غیر زبانیں اور شفا کے حوالے سے ہے۔ غیر زبانیں اور شفا کے حوالے سے ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہم پھر بھی خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور وہ جانیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، چاہے ہمیں اس کا مطلب خود آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا ڈھنگوسلا ڈالنا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں دوسروں سے، اور دوسرے کچھ بھی نہیں جانتا، دوسرا کچھ بھی نہیں جانتا، اور اس لیے ہم وہ زبانیں بولتے ہیں جو کہ بائبل میں ان کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ ہم وہ زبانیں بولتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں دور دور تک نہیں ہے۔ ہم محبت نہیں رکھتے بلکہ وہ زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسی باب کی 13ویں آیت کو، غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ غرض، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، ہم جب کوئی سوچتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ ایک امید ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا، یا ہم شفا کے تعلق سے کوئی امید رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم امید رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان بھی رکھنا ضروری ہے، اور ایمان کس وسیلے سے رکھا جائے گا؟ وہ ہے صرف اور صرف محبت۔ محبت جب اندر آئے گی، یسوع مسیح کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان کے ساتھ کام کریں گے۔ لکھا ہے کہ جو دعا ایمان سے کی جائے اس کے وسیلہ سے بیمار بچ جاتا ہے، بچ جائے گا۔ اور جب ہم دعا ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ چاہے زبان میں کی جائے یا غیر زبان میں کی جائے۔ غیر زبان کا مطلب کیا ہے؟ غیر زبان کا مطلب ہے کہ جسے ہم نہیں جانتے وہ ہم سے اوجھل ہے،
اور ہم اسے بالکل بھی نہیں جانتے، ہمارا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم پھر جب بولتے ہیں غیر زبان تو بہت سارے لوگ، ہمارے بہن بھائی جو کہ جانتے نہیں ان باتوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ یا وہ بندی بڑی اچھی ہے، خدا نے اسے بڑی برکت دے رکھی ہے، وہ غیر زبان بولتی ہے، وہ غیر زبان بولتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنی زبان میں اگر دعا کر لیں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو میسج میں سمجھایا تھا کہ اگر ہم 50 ورڈ ایسے بولیں اور ایمان رکھیں کہ یہ عالم بالا تک جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے سب کام ہونے شروع ہو جائیں گے، ہماری دعا کا جواب فوراً اور جلد آئے گا، کیونکہ ہم نے وہ دعا ایمان کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اور انسان امید لے کر خدا کے گھر جاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ امید لے کر۔ آج کے دن بہت سارے چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ امید لے کر خدا کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے 100 مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور ہم عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم اپنے مسائل خدا کو پیش کرتے ہیں۔ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہم پچھلے مسائل کا جو حل مل جاتا ہے ان کے لیے خدا کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اس کوڑی کی طرح ہمیں چاہیے بے شک ہم کچھ نہ لے کر جائیں، لیکن یہ کریں کہ جس طرح وہ کوڑی 10 میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جا گرا اور شکر گزاری کی، خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے پچھلی زندگی کے لیے، اور آگے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سارے مسائل بتانے چاہیے، کیونکہ خدا ان کا حل نکال لیتا ہے۔ خدا اپنے پاک فائٹر فرشتوں کو فرمان جاری کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا کے گھر میں امید لے کر جاتا ہے یا پھر خدا کی طرف دھیان لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر خدا اپنے پاک تخت پر سے انسان کی طرف کیا کرتا ہے؟ نگاہ کرتا ہے، اور جب نگاہ کر لیتا ہے تو اس کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ ساری بدیوں کو، ساری بدکاریوں کو، ساری برائیوں کو، ساری بیماریوں کو اس کے ساتھ سے، اس کے جتنی ساتھ ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب دور کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دم اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ خدا کے وعدے کے مطابق، خدا کے وعدے کے مطابق۔ اور خدا کس لیے اور کیوں وہ انسان سے محبت کرتا ہے؟ خدا محبت کرتا ہے اس لیے اسے شفا دیتا ہے، محبت کرتا ہے اس لیے اسے شفا دیتا ہے۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق انسان کو شفا دیتا ہے۔ خدا کس طرح وعدہ کرتا ہے؟ خدا کس طرح وعدہ کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ اور جب ہمارے درمیان اس کی آنکھ آ جاتی ہے، اس کی نگاہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ کتنے ایمان سے مانگ رہا ہے، اس کے اندر کا ایمان کیا ہے۔ جب وہ اندر کا ایمان دیکھتا ہے تو اندر کا ایمان بھرا ہوتا ہے کہ مجھے آج خدا کے گھر سے یہ ملے گا، مجھے آج خدا کے گھر سے جو میں مانگ رہا ہوں، جو میں مانگ رہی ہوں، وہ مجھے ملے گا۔ تو خدا ترس کھا کر محبت کے وسیلہ سے اسے کیا کرتا ہے؟ شفا بخشتا ہے، ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، عین اپنے وعدے کے مطابق موجود ہوتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کی ترقی کس میں ہے؟ کلیسیاؤں کی ترقی کس میں ہے؟
ہم کرنتھس کی کلیسیا 14واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو ہم دیکھیں گے، غور سے سنیے گا۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اور آج کل تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبوت جو کرتے ہیں وہ نبوت ہی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے اور اس علاقے میں کیا ہے، اس علاقے کے مطابق ہم نبوت کرتے ہیں۔ وہ نبوت ابھی آنا ہے، اس کا وقت، ان نبوتوں کا، اس کلام کا، جب خدا وند کا وقت آنا ہے تو اس وقت کیا ہونا ہے کہ وہ نبوتوں کا وقت ہونا ہے، کیونکہ کلام کا کیا ہوگا؟ کال پڑ جائے گا۔ جب کلام کا کال پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، اور ان لوگوں کو جو خدا کے بہت نزدیک ہیں انہیں بچانے کے لیے وہ یہ کام کریں گے۔ وہ ابھی وقت آنا ہے، وہ وقت کو ہم مد نظر رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اس میں سے ہم دیکھیں گے 1 آیت سے 13 آیت تک۔ ہم اسے پڑھتے نہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ انہیں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا جب عید پینتیکوست کے دن وہ جمع تھے۔ جب وہ جمع تھے تو کیا ہوا؟ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دیں اور ان پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اور کیا ہوا پھر؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ اور کیا ہوتا ہے پھر؟ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی اسی طرح وہ بولتے رہے۔ لیکن کیا بول رہے تھے یہ پتہ کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ 12 قوموں کے لوگ تھے، 12 قبیلوں کے لوگ تھے۔ جب وہ ہیکل سے باہر آئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گلیلی نہیں، یہ سب گلیلی نہیں؟ کیوں کر پھر یہ ہماری بولی میں بات کرتے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ میں غیر زبان مجھ پر اترے تو خدا کرے کہ میں پاکستانی ہوں، پنجابی ہوں اور قومی زبان میری اردو ہے، اور میرے اوپر چائنا کی زبان اتر آئے تاکہ چائنی لوگ جان سکیں کہ یہ ہماری زبان میں بات کرتا ہے، میرے اوپر جیپنیز اتر آئے، تب مجھے پتہ چلے۔ آج امریکہ، چائنا اور بہت سارے ملکوں نے ایک ڈیوائس ایجاد کی ہے۔ اگر ہم یہاں پر وہ ہمارے فون میں بھی ڈیوائس ہوگی اور اگلے کے فون میں بھی ڈیوائس ہوگی، تو کیا ہوگا جب ہم اس میں بات کریں گے پنجابی میں تو وہاں اس کو کیا سنے گا؟ چائنی زبان میں یا انگلش میں اسے سنے گا۔ یہ ڈیوائس نکل آئی ہوئی ہے، آج سائنس نے ایجاد کی۔ یسوع مسیح نے 2022 سال پہلے یسوع مسیح کے شاگردوں پر، یا 2000 سال پہلے یسوع مسیح کے شاگردوں پر یہ زبان ہو چکی تھی، آ چکی تھی، اور اس زبان کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس زبان کی ضرورت ہے ہم ریئل کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھیں، یہ نہ کریں کہ ہم غیر زبان بولتے ہیں اور اس زبان میں ہم اپنی تو ترقی کر لیں لیکن دوسرے کا کیا کریں؟ نیست کر دیں۔ دوسرا اس زبان کو سمجھے ہی نہیں تو وہ کیا ترقی پائے گا؟ ہمارے اوپر یہ زبان آنی چاہیے کہ ہم اگر پنجابی بولتے ہیں تو ہمیں انگلش
میں دعا کرتے نظر آنا چاہیے. یا ہم پنجابی میں دعا کر رہے ہوں تو انگلش والا بیٹھا ہو, انگریز بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ یہ میری زبان میں دعا کر رہا ہے. ایسے ہونا چاہیے. وہ وہاں پر غیر قوموں کے وہ بہت ساری قوموں کے لوگ تھے جو 12 قبیلوں کے لوگ بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الیامی اور مسپتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیہ اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں. یہ 12 لوگ بنتے ہیں, 12 قبیلے بنتے ہیں, 12 زبانوں کے لوگ بنتے ہیں, جنہوں نے 12 زبانوں میں ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے ان لوگوں کو سنا, جن میں ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا. وہ 12 زبانوں میں کر رہے تھے, حالانکہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے. حالانکہ وہ کس زبان میں بات کر رہے تھے؟ اپنی زبان میں. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ 12 زبانوں میں بات کر رہے تھے. ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم بس کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے, ہمارا ایمان اٹل اور حقیقی ہے, ہمارے ایمان میں بہت سارے لوگ شفا پاتے ہیں. لیکن یہ غلط بات ہے کہ وہ ہماری زبان کی وجہ سے شفا پاتے ہیں. نہیں, وہ اپنے ایمان امید لے کر جاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی محبت ان پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ شفا پاتے ہیں. اور وہ ان تینوں چیزوں سے شفا پاتے ہیں. جب ہم اپنی زبان سے واضح بات نہیں کریں گے تو کیوں کر سمجھا جائے گا؟ جب سمجھ نہیں آئے گی تو لوگ جو غیر قومیں ہیں کیا ہمیں دیوانہ نہ کہیں گی؟ یقیناً وہ ہمیں دیوانہ, وہ ہمیں بہت سارے القابات سے نوازیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسی دعا ہے؟ اور جب ہم اپنی دعا اپنی زبان میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو سمجھ آئے گی اور وہ جانیں گے کہ یہ یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرتے ہیں, جس طرح پالوس رسول نے کی, جس طرح پالوس رسول نے یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کی. اور ہم کس یسوع کو جانتے اور مانتے ہیں؟ ہم کس یسوع کو جانتے اور مانتے ہیں؟ کتنے یسوع ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ بائبل کے مطابق کتنے یسوع ہیں؟ 2 یسوع ہیں. بائبل کے مطابق 2 یسوع ہیں. ہم یسوع مسیح ناصری کو جانتے ہیں یا پھر بر یسوع جھوٹے نبی کو جانتے ہیں؟ ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جان سکے کہ ہم اب کس یسوع کو جان رہے ہیں. یہ غیر زبان چھوڑ کر یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ غیر زبان چھوڑ کر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع المسیح کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے یسوع کے بارے میں جو جھوٹا نبی تھا, وہ رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں. رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں. اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے. وہاں انہوں نے ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا. اور وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا. وہاں پر کیا ملا؟ جھوٹا نبی بر یسوع نام. اور کیا کرتے ہیں؟ برا شرا. یہ کیا زبان ہے؟
یہ کس طرح ہے؟ اس کو اپنا مطلب نہیں آتا جو یہ بول رہا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے اور اس پر عمل کرے اور ایمان لائے اور امید رکھے اور خدا سے وہ زبان مانگے کہ خداوند آج کے بعد مجھے اس بات کی غیرت دے دے کہ میں وہ زبان بول سکوں جو زبان تیری بائبل مقدس میں یعنی کلام اقدس میں لکھی ہوئی ہے، اس زبان کو بول سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب بہنیں اور بھائی جو غیر زبان کے متولی ہیں وہ سنیں اور بولیں، اور چاہے خدا سے کہ خداوند آج ہمیں وہ زبان چاہیے جو اس وقت 120 کی جماعت پر اتاری گئی تھی۔ کس طرح اتاری گئی تھی؟ کہتے ہیں کہ یوحنا نے تو کیا کیا تھا؟ یوحنا نے تو کس طرح کیا تھا؟ یوحنا نے تو بپتسمہ کس طرح دیا تھا؟ پانی سے۔ اور ہم کس طرح پائیں گے؟ اعمال پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روح القدس کے بپتسمہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ ہم پانی سے لے کر ہزاروں لوگوں نے نہیں، لاکھوں لوگوں نے بلکہ کروڑوں نے یہ بپتسمہ لیا ہوا ہے۔ اور کون ہے جو وہ زبان بولے جو 120 کی جماعت نے بولی تھی؟ کوئی ایک بھی ایسا مجھے نظر نہیں آیا، یا پاکستان میں یا پاکستان کے کسی شہر میں۔ باہر کا میں کچھ نہیں کہتا، پاکستان یا پاکستان کے کسی شہر میں مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بس یہی دیکھنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی دیکھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے بر یسوع کے بارے میں کہ اسے کیا غیر زبان میں ڈانٹا گیا؟ کیا غیر زبان میں اسے بد دعا دی گئی؟ کیا غیر زبان میں اسے جو ہے لعنت کی گئی؟ نہیں، پولس رسول نے غیر زبان میں اسے لعنت نہیں کی، اسے اپنی زبان میں لعنت کی جو زبان وہ جانتا تھا۔ پولس رسول جو زبان جانتا تھا اس زبان میں وہ لعنت کی گئی۔ اور ہمیں یہاں پر بائبل مقدس میں، کیونکہ ہم اردو کی بائبل پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اسی طرح اردو میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں پر پولس رسول نے اپنی زبان میں اسے لعنت کی ہوگی، اسے بد دعا دی ہوگی۔ پھر وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو 13ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور کہا کہ اے ابلیس، کیا کہا؟ اے ابلیس کے فرزند، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ 12 اشارہ بابا نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو مکاری کا مطلب کوئی اور کہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو جو کیا ہے؟ تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے۔ کیا خداوند کی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خدا کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟
اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ میں اگر چاہوں، میں اگر ایمان رکھوں، میں اگر امید رکھوں کہ میں نے اس ابلیس کو کیا کہنا ہے کہ جا تو اندھا ہو جائے اور کچھ دیر تک، کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے، تو میرا ایمان اتنا ہونا چاہیے، میرے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ خدا کو میری محبت یاد آ جائے۔ جو خدا مجھے محبت کرتا ہے وہ حکم کرے کہ یہ اندھا ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا، اسی دم قہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خدا کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ اور جب ہم ایسے کریں گے، لوگوں میں جا کر، غیر قوموں میں جا کر دعا کریں گے اور اسی اپنی زبان میں دعا کریں گے، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، وہ ایمان لائیں گے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہمارے خدا کے نام کو کیا ہوگا؟ جلال ہوگا، اور ہم اپنے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ایسا ہی سوچا کریں اور اسی بات پر عمل کریں جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔